اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو۔ تم لوگوں کو معروفات کا حکم کرتی ہو اور منکرات سے، برائیوں سے روکتی ہو، اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خیر امت کا شرف اور امتیاز عطا فرمایا ہے، کیونکہ وہ امت دعوت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آنا، اس لیے آپ کی شریعت کو قیامت تک کے لیے پہنچانے کا اور لوگوں کو سمجھانے کا اور نبیوں کے طریقے سے کتاب و سنت سے لوگوں کو قریب کرنے کا یہ جو کام ہے، یہ امت کے ہر فرد کے کاندھوں پر ڈالا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کام بغیر قربانی کے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی، جس طریقے سے نبیوں اور رسولوں کو دعوت حق کی راہ میں قربانیاں دینی پڑتی تھیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پورا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سامنے رکھنا ہوگا، نبیوں کی تاریخ بھی سامنے ہونی چاہیے، خصوصاً حضور پاک علیہ السلام کی تاریخ سامنے ہونا چاہیے، اور اس کو سمجھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ یہ امت دین حنیف پر پیدا کی گئی ہے، ملت ابراہیمیہ ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا انتظام کیا گیا ہے کہ یہ امت اپنے رسول، اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی پر غور کرے، اور ان سے پہلے جو قربانی کی راہ ہموار کی گئی اور اس قربانی کے ذریعے سے باقاعدہ وہ چیزیں پیدا کی گئیں جو زمین کو ہموار کرنے کے اعتبار سے کی جاتی ہیں، اس پر بھی نگاہ ہونی چاہیے۔ باقاعدہ وہ ایک اللہ رب العزت کا ایک منظم منصوبہ تھا، جس کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4500 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عراق سے ہجرت فرما کر باہر غیر آباد صحرا میں ایک نسل تیار کی، اللہ تعالیٰ نے ایسا کرایا ان کے ذریعے سے، جس کے لیے انہوں نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا۔ چنانچہ ان کے صحرا بواد غیر ذی زرع، بالکل بنجر غیر آباد صحرا میں ایک بڑی مدت تک ان کے آباد رہنے کے نتیجے میں ایک جاندار قوم تیار کی، اور ایسا اس لیے کیا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں کا جو ماحول تھا وہ شرک اور کفر سے بھرا پڑا تھا، اور اس کے بیچ میں آسانی سے ایک جاندار قوم کا تیار کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ ان کو اٹھا کر اس سے الگ کیا، وہاں آباد ہوئے، وہاں پھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اللہ کے حکم کو پورا کیا، قربانی پر ڈالا، بیوی کو بھی، بیٹے کو بھی، خود کو بھی قربانی پر ڈالا، جس کے نتیجے میں ایک جماعت وجود میں آئی،
ایک جاندار قوم تیار ہوئی جس کو بنو اسماعیل کہا جاتا ہے، جو خصوصی صفات کی حامل قوم تھی، اور پھر اسی قوم میں حضور پاک علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ پھر اسی قوم سے اصحاب رسول اللہ کی جماعت وجود میں آئی۔ یعنی یوں سمجھا جائے کہ توحید کی بنیاد پر ایسا انقلاب کا برپا ہونا جو شرک اور کفر کے پیچ و خم کو اکھاڑ ڈالے، شرک و کفر کے ماحول کو بالکل سے ختم کر دے، اس کے سارے جرثوموں کو ختم کر دے، ایمان و توحید کا ماحول پوری دنیا میں قائم کر دے۔ اس کی شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام و ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ہجرت سے ہوئی۔ اس کی تکمیل حضور پاک علیہ السلام کی بعثت اور ہجرت پر ہوئی۔ اللہ نے اس منصوبے کی نشاندہی اس طرح فرمائی: یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ جو کافر ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور جو ہے، یعنی نور شریعت، نور رسالت، نور توحید، یہ ختم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ یہ طے کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور توحید کو، نور رسالت کو، نور شریعت کو مکمل کر کے رہے گا، عام کر کے رہے گا، چاہے یہ بات کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس اللہ کے منصوبے پر سنجیدگی سے اور مثبت انداز سے غور کیا جائے تو یہ بات اچھی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر امت بنانا تھا، اور خیر امت کا شرف و امتیاز دعوت ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، اور دعوت قربانی کے بغیر نہ ہی قبول ہو سکتی ہے، نہ ہی مؤثر ہو سکتی ہے، اور نہ اس میں پائیداری پیدا ہو سکتی ہے، اور ہجرت کو بھی اس میں ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کا گھر چھوڑ کر مکہ میں آباد کرایا، اور بیوی بچے کو مکہ بواد غیر ذی زرع، غیر آباد صحرا میں ٹھہرا کر پھر ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم فرمایا، اجتماعی قربانی دلوائی، باپ سے بھی، بیٹے سے بھی، بیوی سے بھی، اور اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم فرما کر اس قربانی کی تکمیل کرائی۔ اور ان قربانیوں کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام میں بہت ساری خصوصیات پیدا کی، وہ خصوصیات جو قائد کے لیے ضروری ہیں، امام کے لیے ضروری ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد یہ پوری امت داعی بنا کر مبعوث کی گئی، اس لیے اس امت کو اس مشن کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور اسی بنیاد پر وہ ساری امتوں کے بعد دنیا میں آئی، مگر جنت میں سب سے پہلے داخل کی جائے گی۔ اس لیے آج ہم امت دعوت، امت اجابت یعنی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس مشن کو پورا کریں، اور اس کے لیے ہجرت اور قربانی کو زندہ کریں۔ اور اس وقت کی سب سے بڑی قربانی جذبات کی قربانی ہے، یعنی منفی سوچ اور منفی جذبات کو ختم کر کے دعوت و اطاعت کا پرامن ماحول قائم کریں۔ یہ بات سمجھانے کے لیے ساری باتیں میں نے کہیں۔ اس امت کو دوسری قوموں کے لیے داعی کی حیثیت ہے، اس کو قربانی پر آنا ہوگا، اس کو اپنے اندر سے منفی جذبات کو نکالنا ہوگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور بچے حضرت اسماعیل کی قربانی کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے حج کرایا گیا ہے، حج اسی لیے فرض ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی قربانیوں کو، صحابہ کرام کی قربانیوں کو سامنے رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ امت اجابت ہے، اور دوسری قوموں کے لیے جو امت دعوت ہیں ان کے لیے داعی کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس کو بڑی قربانی پر آنا ہوگا۔ قربانی کے بغیر دعوت نہیں ہو سکتی، اور دعوت کے بغیر شریعت عام نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں قربانیوں کے ساتھ دعوت پر اپنے آپ کو باقی رکھ کر چاروں طرف شریعت کا اور ایمان کا ماحول قائم کرنا ہے۔ اسی لیے آگے تنبیہ کے طور پر یہ بات اللہ رب العزت نے فرما دی کہ یہ تم کرو گے تو تمہیں اعزاز دیا جائے گا،
اور تم نہیں کرو گے تو پھر وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ کو تو یہ کرنا ہی ہے، اللہ تو یہ طے کر چکا ہے، وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ اللہ طے کر چکا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے اس کام میں اگر آگے نہیں بڑھو گے تو اللہ دوسروں کو استعمال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناقدری سے محفوظ فرمائے، پوری جواں مردی کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ، پوری قربانی کے ساتھ ہمیں دعوت کی فریضے کو، دعوت کی ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔